بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان باب نمبر 3 زمین اور ماحول سے لیا گیا ہے۔ پاکستان کا محل وقوع، یہ تیسرے چیپٹر کا تیسرے باب کا پہلا ٹاپک ہے۔ پاکستان کا محل وقوع۔ پاکستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان بر اعظم ایشیا کے جنوب میں ہے، یعنی اس لیے اس کو جنوبی ایشیائی ملک کہتے ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے اعتبار سے پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا رقبہ دنیا کے کل رقبے کا 0.67% ہے۔ پاکستان کا تقریباً 58% رقبہ پہاڑوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ 42% رقبہ جو ہے وہ میدانوں اور ریگستانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جس میں بحیرہ عرب کے ساحل بھی ہیں، دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدان بھی ہیں، بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں اور چٹیل میدان بھی ہیں۔ سنگلاخ چٹیل پہاڑیاں اور میدان ہیں۔ جنوب مشرقی حصہ دریائی میدانوں سے گھرا ہوا ہے۔ مغربی اور وسطی حصہ کئی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا میں موسمی فرق بہت نمایاں ہے۔ اچھا جی، پاکستان کہتا ہے خوش قسمت ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے موزوں طبعی ماحول دیا ہے۔ طبعی ماحول کسی ماحول کے رہنے والے کی معاشی، معاشرتی اور سماجی دوسری سرگرمیوں پر گیا۔ جیسا کہیں ماحول ہوگا وہاں کی آب و ہوا کی، وہاں کے لوگوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی اور جو سماجی سرگرمیاں ہیں وہ بالکل اس آب و ہوا کے مطابق ہوں گی۔ اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان 24 سے 37 درجے عرض بلد شمالی لیٹیٹیوڈ اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق لانگیٹیوڈ۔ یہ زمین جو ہم کہتے ہیں گول ہے، تو زمین کے گرد جو ہے وہ عمودی اور افقی جو ہے وہ خیالی ایک لائنیں ہیں جن کو کہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ یعنی عرض بلد شمالی اور طول بلد کہتے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں دیکھا جائے تو چین ہے، ہمارے انتہائی شمال میں چین ہے، مغرب کی جانب بڑھیں تو افغانستان اور ایران ہے، اور مشرق کی سمت ہمارے بھارت ہے، اور جنوب میں ہمارے بحیرہ عرب ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مشرق اور مغرب یعنی ایشیا اور جو یورپ اور دوسرے جو افریقی اور امریکہ کے ممالک جو باقی ملک ہیں براعظم امریکہ کے، ان کے درمیان میں رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے شمال میں چین ہے، تو چین دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور رقبہ بھی اس کا خاصا بڑا ہے۔ دنیا کے نقشے قدم پر جو ہے چین ایک اہم معاشی طاقت، ایک اکنامک پار بن کے ابھرا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگلی جو سمجھ لیں کہ اکنامک پار ہوگی دنیا کی وہ چین ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ لازوال ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ چین نے بہت سارے منصوبے پاکستان میں شروع کیے ہیں، سماجی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری آج کل اس کی بڑی بات ہو رہی ہے، سی پیک جسے کہتے ہیں۔ اس منصوبے سمیت پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبے جیسے یہ اورنج لائن ہے، میٹرو، یہ سارے جو ہیں وہ چین کی مدد سے یہ منصوبے، ہمارے جو بہت سے ہائیڈرولک پاور اسٹیشنز ہیں، دیز آر رن بائی ود دا ہیلپ آف چائنیز گورنمنٹ۔ ان منصوبوں میں سے دونوں ممالک کے درمیان صنعتی، معاشی اور سماجی تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان کے شمال مغرب کی سمت اگر ہم بڑھیں تو وسطی ایشیائی ممالک ہیں، قازقستان ہے، ازبیکستان ہے، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغیزستان۔ ایران اور افغانستان کے درمیان میں 21 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے۔ یہ پٹی جو ہے ہمیں ان ممالک کے ساتھ ملاتی ہے۔ یہ ممالک رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے 6 گنا بڑے ہیں
اور خشکی میں گرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اپنا سمندر نہیں ہے، ان کو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تیل اور گیس کی پیداوار سے۔ پاکستان کے ان اسلامی ممالک کے ساتھ اہم مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات ہیں۔ ان ممالک نے جو رشیا تھا، سوویت یونین، ان سے آزادی حاصل کی تھی۔ پاکستان واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے۔ اگر ان کو بحری راستے سے جوڑ دیا جائے تو دونوں ممالک کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کے مغرب کی جانب افغانستان ہے اور ایران واقع ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا بارڈر لائن ہے، تقریباً 2250 کلومیٹر کا، اور ایران کے ساتھ بھی ہماری خاصی طویل جو ہے وہ سرحد لگتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ایک ملحقہ سرحد ہے جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جو کہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان کے دور میں ہی انگریز سرکار نے اس کو ڈیورنڈ لائن تسلیم کروایا تھا۔ ان ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات پاکستان نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے مشرق کی جانب بھارت ہے۔ پاکستان اور بھارت نے اکٹھے آزادی حاصل کی، لیکن جموں و کشمیر اور کئی دوسرے مسائل کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہے، اور تقریباً دونوں کی آزادی کو 72 سال ہونے کو، لیکن دونوں ممالک کے تعلقات ہمیشہ سے ہی کشیدہ رہے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ جیسے دوسرے ہمسایوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خوشگوار تعلقات بحر ہند کے راستے کئی ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی دارالاسلام، اور جنوبی ایشیائی مسلم ممالک بنگلہ دیش، مالدیپ ہیں اور سری لنکا واقع ہیں۔ پاکستان کے طبعی خد و خال، فزیکل فیچرز آف پاکستان۔ طبعی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان، یعنی پاکستان کی جو زمین ہے، پاکستان کی ظاہری جو سطح ہے وہ کیسی ہے؟ وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے جناب۔ پہاڑی سلسلے ہیں، میدانی علاقے ہیں، اور سطوح مرتفع ہیں۔ پہاڑی سلسلے، سب سے پہلے پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ زمین کا وہ حصہ جو سطح زمین سے بلند ہو، یعنی جس کو سطح سمندر بھی کہتے ہیں، اور جس کی اطراف یعنی چاروں طرف جو ہے وہ ڈھلوان زیادہ ہو، یعنی نسبتاً زمین ہموار نہ ہو اور سطح پتھریلی ہو اور نہ ہموار ہو، اسے پہاڑ کہتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے بلند پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ ان کی تقسیم مندرجہ ذیل ہے، آپ نقشے میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلے، شمال مغربی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے۔ شمالی پہاڑی سلسلے، ان میں جو ہے وہ 2 قسم کے پہاڑی سلسلے آتے ہیں، کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم۔ کوہ قراقرم کی بات کی جائے تو یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے یعنی زمین کی سطح سے 8611 میٹر بلند ہے۔ K2 گورڈن آسٹن۔ کوہ قراقرم کی اوسط بلندی تقریباً 7000 میٹر ہے۔ ان پہاڑی سلسلے کی اس پہاڑ کی دشوار گزار بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ دنیا کے بلند 3 پہاڑی درہ ہوتا ہے جو 2 دریاؤں کے درمیان، 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو رستہ ہوتا ہے اس کو درہ کہتے ہیں گزرنے کے لیے۔ خنجراب جو کہ چین کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے، اور شندور کوہ قراقرم میں واقع ہیں، اور اسی سلسلے میں پاکستان اور چین نے مل کر شاہراہ قراقرم بنائی ہے، جس کو کہ سلک روڈ بھی کہتے ہیں، دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ یہ تھا آج کا عنوان۔ امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ نے گھر سے مختصر سوال یاد کرنا ہے۔ محل وقوع کی تعریف کریں کہ محل وقوع ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد تفصیلی سوال ہے پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں۔ پاکستان کے طبعی خد و خال کی وضاحت کریں۔ مختصر سوال آپ نے گھر سے لکھنا ہے، اور پہلا تفصیلی سوال بھی گھر سے لکھ کے آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ مزید بہتری لائی جا سکے۔ آئندہ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔